السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، حج کے متعلق یہ 23واں سبق ہے۔ بہت دھیان سے سنیے۔ پہلے تو میرے ساتھ تکبیر پڑھ لیجئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اب سبق سنیے۔ حج کا جو سفر ہے، اس سفر کو ذوق اور شوق اور عاشقانہ والہانہ جذبے سے کرنا چاہیے۔ یہ ساری عبادت، ساری مظہر عشق ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہو رہے ہیں، ایسا ہے گویا شہنشاہ نے کوئی دربار مقرر کیا ہے اور خوش قسمتی سے دعوتی کارڈ اس کے نام بھی آ گیا، اس لیے کہ بغیر اللہ جل شانہ کی توفیق کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی کی طرف سے طلب اور حاضری کی طلب ہوتی ہے، جب ہی کوئی شخص بیت اللہ پہنچ سکتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ خود نہیں اٹھتے، اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھے کہ جب دنیا میں اس نے اپنا مکان کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائی تو آخرت میں اپنی زیارت سے بھی محروم نہ فرمائے گا۔ اپنی ہر عبادت میں اللہ کے لطف و کرم سے قبول کی امید رکھنا چاہیے۔ بڑا کریم ہے اور اس کے کرم کا ہر شخص کو امیدوار ہونا چاہیے۔ اور پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ عرفات میں سب سے بڑا گنہگار وہ آدمی ہے اور وہ عورت ہے جو عرفات کے میدان میں یہ سمجھے کہ آج میری مغفرت نہیں ہوئی۔ یہ سب سے بڑا گنہگار ہے، اس لیے کہ عرفات کے دن کا سورج حاجیوں کے سارے گناہوں کو لے کر ڈوبتا ہے۔ اس لیے یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ گناہوں سے پاک صاف ہو گئے ہیں، لیکن اب اگلی زندگی حج کی ترتیب پر گزارنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے خوب امید رکھیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حج کو قبول فرمائے۔ اب انشاءاللہ 2 دن کے بعد مدینہ منورہ کے آداب کے سلسلے میں بیان شروع کروں گا۔ میرے ساتھ خالی اتنا پڑھ لیجیے آپ ایک مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کتابوں میں لکھا ہے جو آدمی یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جھانک کر دیکھتے ہیں اسے اور خوشی سے کہتے ہیں میرا بندہ کیسے پڑھ رہا ہے۔ میں نے پڑھا، اللہ نے مجھے دیکھا، آپ پڑھو گے اللہ بھی آپ کو دیکھیں گے۔ اور ایک کام یہ کر لیجئے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، ان سب کو جو ہے پڑھ کر بخش دیجئے تاکہ انہیں بھی خوشی ہو۔ جو حج میں آئے ہیں وہ بھی اصال ثواب کر لیں تاکہ ان کو بھی خوشی ہو۔ خاص طور سے ماں باپ کو جو ہے بخش دیں، جو اگر زندہ ہیں تو زندہ ہیں تو ان کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دے، اس کی دعائیں کریں۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی روحوں کو ثواب پہنچائے۔ آج اگر ہم جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کی روحوں کو ثواب پہنچائیں گے تو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد پیچھے آنے والے ہمیں ثواب پہنچائیں گے، اور اگر ہم بھول گئے تو پیچھے آنے والے ہمیں بھی بھول جائیں گے۔ اس لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص میرا یہ سبق ملتے ہی، اگرچہ آپ کی مشغولیت کا وقت ہوگا لیکن 2-3 منٹ میں اگر کسی کا قبر میں بھلا ہو جاتا ہے تو کیا نقصان جاتا ہے ہمارا۔ اس لیے ان کو ثواب پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی بات کی تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا۔ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر
وللہ الحمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔